یہ چلیں گے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ایسی ڈیمانڈ خوش قسمتی سے ہمارے پاس ڈیمانڈ ہے، ہمارے پاس کیونکہ ڈیمانڈ ہے، ہم اگر یہ 50 لاکھ گھر کا 5 سال کا ٹارگٹ پہ چل پڑے، اس سے ہوگا کیا؟ اس سے پہلے تو ساری ریلیٹڈ انڈسٹری اس کا افیکٹ جائے، باقی اکانومی کے اندر لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہوگا۔ اس سے گورنمنٹ کو اپنی ورکنگ کرنی پڑے گی۔ اب ایک طرف ہے آپ کا پرائیویٹ سیکٹر، آپ کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو گورنمنٹ نے مدد کرنی ہے آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ آپ کے جو باٹل نیکس اور رکاوٹیں آئیں گی وہ ہمارا کام ہے دور کرنا۔ جس طرح بلین ٹری سونامی پہ جب ہم شروع ہوئے، میں اس لیے مثال دے رہا ہوں، وہ بھی بڑا مشکل پروجیکٹ تھا۔ پرابلم ہمارے سامنے کیا آیا؟ ٹمبر مافیا سامنے کھڑا ہو گیا کیونکہ درخت کاٹ رہے تھے، گورنمنٹ میں بھی وہ تھے، فارسٹری ڈپارٹمنٹ میں بھی وہ تھے، پولیٹیشنز ان کو پروٹیکٹ کر رہے تھے۔ تو پہلے ہمیں ٹمبر مافیا سے مقابلہ کرنا پڑا، اور ٹمبر مافیا نے 10 فارسٹ گارڈز مارے جو ہمارے شہید ہوئے کے پی فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے۔ یہاں بھی بیوروکریسی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے نقشہ اپروو کرنے پہ پیسہ آتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کا کام ہوگا، ہمارا کام ہوگا وہ رکاوٹیں دور کریں۔ وہ صرف بیٹھ کے کہ وہ جتنا ٹائم آپ پیسے لیتے ہیں نقشے پہ ڈیلے، ہمیں آپریشن آپ کے لیے کرنا چاہیے گا، بلکہ ایک ہاؤسنگ منسٹری آف ہاؤسنگ بنانی پڑے گی، اور اس کو بلکہ اس کے بھی شاید 2 اور منسٹریز بنانی پڑے اس کی مدد کرنے کے لیے۔ یعنی ہمارا کام ہونا چاہیے کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ بینکنگ کو چینج فنکشن کرتے ہیں تاکہ mortgages دیں۔ تو لاہور سے ان کے والد انگلینڈ گئے تھے، اب میں نے ان کو خاص طور پہ دعوت دی، میرے ساتھ ابھی اسلام آباد تھے، ان سے بھی ہم پوری مدد دے رہے ہیں کہ کیسے ہم فائنانس کریں گے اس بلڈنگ کو، کیسے ہم قرضے لیں گے، لونز کیسے بینک سے لیں گے، کیونکہ پاکستان کے پاس ابھی انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ 50 لاکھ گھر 5 سال میں بنانے کا ابھی ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے، لیکن ہم ایکسپرٹیز ادھر سے بھی لے رہے ہیں، وہ پورے ہمارے لیے ڈیٹیلڈ پیپرز پروڈیوس کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کیا کرنا پڑے گا۔ تو گورنمنٹ کو اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ بلکہ میں ایک اور سٹیپ آگے جاتا ہوں، جدھر یہ 10 سال کی تباہی کی ہے ان دونوں حکومتوں نے، آج 6 ٹریلین سے 6,000 ارب سے 27,000 ارب پہ قرضے گئے ہیں، 60 روپے سے 125 روپے پہ ڈالر گیا ہے، اور جیسے جیسے ڈالر گرتا ہے مہنگائی بڑھتی ہے، غربت بڑھتی ہے۔ تو جس نے ہمیں کھڑا کیا ہے، ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا اس سے نکلنے کے لیے۔ گورنمنٹ ایز یوزل نہیں چلے گی، کو بتانا پڑے گا۔ اگر ہم نے جو بھی حکومت آئے گی اس کے اوپر ایک پہاڑ ہوگا مسئلے مسائل کا، اگر اس نے اپنے آپ کو نکالنا ہے، یہ جس طرح حکومت چلتی آئی ہیں اب تک، ہمیں ایک چینج کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی سول سروس کو ریفارم کرنا پڑے گا، ہمیں کرپشن کے اوپر ایک آنا پڑے گا ہر لیول پہ۔ جو یہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے، گورنمنٹ ہمارا کام ہوگا ان کو ٹیک آن کرنا، جس طرح ہم نے ٹمبر مافیا کا مقابلہ کیا تھا۔ سب سے بڑا مافیا تھا اس وقت پختونخوا کا، اس کو چینج کر کے گورنمنٹ کو ایفیشینٹ کر کے، اگر 50 لاکھ گھر بنانے ہیں تو 1 ونڈو آپریشن آپ کے لیے، کہ کدھر کدھر آپ پرابلمز آتے ہیں، ہمارا کام ہوگا دور کرنے کے لیے۔ جس پہ اور پھر بینکنگ، یہ ایک علیحدہ، اس میں پوری ہماری بینکنگ سسٹم چینج ہونا پڑے گا۔ چھوٹے لوگوں کو قرضے دینے کے لیے تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے پاکستان میں، یہاں تو صرف بڑے آدمی کو قرضہ ملتا ہے، بیچارے غریب آدمی کو تو قرضہ ہی کوئی نہیں دیتا۔ اس کے لیے جو اسمال لونز کے لیے بینکنگ سسٹم کو ہمیں اڈیپٹ کروانا پڑے گا۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے پہلے تو گورنمنٹ چینج ہو جائے گی، انویسٹر فرینڈلی ہو جائے گی، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس نیچے آ جائے گی، جس سے اور ایریاز میں انویسٹمنٹ آ جائے گی۔ جب ایک ایریا
फंक्शन करना शुरू करेगा, जब इकोनॉमी चलनी शुरू होगी तो और इन्वेस्टमेंट आएगी। ये जो हमारी लो ग्रोथ रेट में फंसे हुए हैं हम, बेरोजगारों की फौज बनी हुई है, ये चेंज ही होगी। और ये चेंज 50 लाख घर 5 साल में ये चेंज पाकिस्तान में इंशाल्लाह लेके आएगा इंशाल्लाह। तो मैं आपको इसलिए, मुझे तो आज पता चला कि मैं भी आबाद का मेंबर था। मुझे इतना पता कि मेरे वालिद साहब पहले थे जिन्होंने शुरू किया था ये रियल एस्टेट के अंदर वो आए थे, और उन्होंने क्रेसेंट हाउसिंग और स्पोर्ट ये शुरू में